السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا یوم الجمعہ کا خطبہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو مشکلات میں کبھی آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بے لوث اور بے غرض ہو کر خالص خیر خواہی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ آپ کا سہارا بن جاتا ہے۔ وہ خوشحالی میں آپ کا حسن جمال ہے، مصیبت اور آزمائش میں آپ کا سامان دفاع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو بھولا بیٹھو تو وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو یاد کرو تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اوصاف کی حامل ہستی کا نام صدیق یعنی دوست ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صدیق دوست کو کہتے ہیں جو صدق کے مادے سے بنا ہے۔ صدق مانے سچائی سے، اور وہ دوست جو آپ سے محبت میں سچا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دوست کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کھانے پینے کے معاملات میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں اور دوست کے گھر میں فرق نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور بھائی کے گھر کھانا تناول کرنے کی اجازت فرمائی ہے، وہیں دوست کے گھر تناول طعام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی کھانے کے تعلق سے فرمایا۔ یہاں تک فرمایا او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنایا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں حضرات کی سچی دوستی کی گواہی دی، اور زندگی کے سخت اور مشکل ترین حالات میں خطرناک ترین مواقع پر ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو 3 دن آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ دونوں حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہیں، اور مشرکین مکہ اسی غار کے دہانے پر اوپر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف لاحق ہوا کہ یا رسول اللہ، کہیں اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نیچے جھانک لیا تو ہم تو نظر آ جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ان کو جواب دیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن دو کے بیچ میں تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ ہمارا نگہبان، ہمارا محافظ، ہمارا خیر خواہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہوتی ہے اچھے دوست کی پہچان، کہ اپنے دوست کو گھبراہٹ میں، مشکل میں، پریشانی، اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوست یا تو خیر کثیر کا دروازہ ہوتا ہے، یا پھر پھیلنے والے شر کا سرچشمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی ہے۔ پس تو کستوری اٹھانے والا، یا تو اس سے خرید لے گا، یعنی ایک آدمی اگر کسی خوشبو والے کے ساتھ دوستی کرے تو اس سے یا تو وہ خوشبو خریدے گا، یا نہیں تو اس خوشبو سے کم از کم محظوظ ہوتا رہے گا۔ اور دوسری جو برا دوست ہے، اس کی مثال بھٹی والے کی سی ہے کہ وہ بھٹی جب وہ جھونکے گا تو اس سے اس کی چنگاریاں اڑ کر تیرے کپڑوں کو جلا دیں گی، یا نہیں تو دھوئیں سے اس سے تجھے تکلیف پہنچے گی۔ اور لقمان علیہ السلام نے اسی طریقے سے اپنے بیٹے سے فرمایا، جو برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور جو نیک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ضرور نیکی اور بھلائی کو پا لیتا ہے۔ یہ ہاں میرے بھائیوں، بخدا کبھی انسان کو ایسے دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابیوں اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتا ہے، اور کئی دفعہ برے دوست کی ہمنشینی اپنے ساتھی کے لیے مصیبت اور ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ ان دونوں میں سے کسے اپنا دوست چنے گا، اچھے کو یا خراب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ دوست جس کا کردار آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، جس کا قول اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ممتاز ہوگا اور ساتھ ہی اپنے دینی امور میں ثابت قدم بھی ہوگا۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو مخلصانہ مشورہ دے گا اور حسب استطاعت آپ کی مدد میں پیش رہے گا۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ میں کسے دوست بناؤں، تو اس نے کہا اسے جس کا دین پختہ ہو، اس کی عقل کامل ہو، جو قریب ہو تو اکتائے نہیں اور دور ہو تو بھلائے نہیں، اور نزدیک ہو تو تمہارا دل بہلائے، دور ہو تو تمہاری دوستی کی حفاظت کرے۔ اس سے مراد یہ کہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری کوئی شکایت، کوئی برائی، کوئی غیبت نہ بیان کرے، اور مدد مانگو تو پھر وہ تمہاری مدد کرے، اور اس کی ضرورت پڑے تو وہ سہارا بن جائے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، نیک دوست ایک بابرکت درخت کی مانند ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی چھاؤں میں آپ کو راحت دیتا ہے بلکہ اپنے ثمرات یعنی آپ کو اپنے پھلوں سے آپ کو فیض یاب بھی کرتا ہے۔ اور برا دوست اپنی باتوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے اور اپنی فعل کے ذریعے سے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اپنی بری شہرت کے باعث آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، آپ کا وقت برباد کرتا ہے، آپ کی عمر بے مقصد کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے برے دوست سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس کی صحبت کا نقصان بالکل ظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ وہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہلاکت میں بری طرح سے جکڑ جاتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہیے اور چوکنا رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کو حسرت سے پکار اٹھیں، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہلاکت کا وہ سبب بن جائیں گے، اور پھر وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے میری شامت کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے فیصلہ کر لیجئے اور برے دوست کی ہم نشینی کو الوداع کہہ لیجئے، یعنی بائی بائی کر لیجئے، کیونکہ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ برا دوست در حقیقت برائی کے دلدل میں گھسیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس کا یہ عربی شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی شخص کا اخلاق جاننا ہے تو اس کی کھوج نہ لگاؤ بلکہ اس کے ساتھی دوست کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی خیر و بھلائی کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں، اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کے انتخاب میں اس کی مدد کریں، ان کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، ان کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ آپ تو اپنی بھرپور توانائیاں، اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ کہ آپ کا دین، آپ کے معاشرے کی مبادیات، آپ کے اصول، اور آپ اپنے بچوں میں اچھی تعلیم ان کو داخل کر سکیں، اعلیٰ اخلاق سکھائیں، اعلیٰ قدریں سکھائیں، اور ان کو اچھی طریقے سے آراستہ اور پیراستہ کریں، ان کی ضروریات زندگی کو پوری کریں، ان کے معیار زندگی کو بلند کریں اور ان کے مستقبل کو سنواریں۔ یہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست کی آمد سے آپ کی ساری کوششیں برباد ہو جائیں، آپ کی عمر بھر کی محنتیں ضائع ہو جائیں، آپ اپنی اولاد کی اعلیٰ اخلاق اور تربیت کی جو عمارت آپ نے بنائی ہے اسے منہدم کرنے یعنی اس کو گرا دینے میں، اس میں وہ بڑی مدد بن جائے اس کے لیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمارت بھلا کب اپنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب تم اسے بناتے رہو اور کوئی دوسرا اسے گراتا رہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے سارے اعمال پر پوری نظر رکھیں، اور
یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی گردنوں میں ایک امانت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جن جن لوگوں کو صاحب اولاد بنایا ہے ان پر ایک بڑی ذمہ داری بھی سونپی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، کیونکہ اگر اولاد خراب نکل گئی تو کل اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے، اور اللہ پاک جب آپ سے پوچھیں گے تو یاد رکھیے کہ یہی بچے جو ہے آپ کی آخرت کو بنانے اور بگاڑنے دونوں میں جو ہے اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم پوری کوشش کریں، اپنے بچوں پہ پوری نظر رکھیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ بچیوں پہ تو نظر رکھتے ہیں کہ میری بچی کہاں جا رہی، کس سے مل رہی، کیا کر رہی ہے، اس پر پوری نظر ہوتی ہے، لیکن لڑکوں کے معاملے میں تھوڑے سے سست پڑ جاتے ہیں۔ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون اس کا دوست ہے۔ ہمیشہ اس بات پر خیال رہے، اپنی جہاں بیٹے کی جو ہے دوستوں پر نظر ہے، اسی طرح اپنے بیٹی کی سہیلیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے میرے بیٹا اور ہماری بیٹی دونوں ہمارے لیے عزیز ہیں، اور ہمیں دونوں کی آخرت کی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک خراب دوست ہمارے بچوں کی نہ ہی دنیا بلکہ آخرت دونوں بھی برباد کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اولادوں کی صحیح طریقے سے خبرگیری کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔